رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام دعا آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ دعا عبادت بھی ہے، دعا ہر انسان کا ایک سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ بہت سے انسان جب کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو جہاں وہ خود دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، وہیں وہ دوسروں سے بھی التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں دعا کریں۔ آپ کو شاید یہ یاد ہوگا قرآن مجید کے سورہ غافر جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم۔ پروردگار عالم مفہوم یہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کرنے والا ہوں، لیکن اس کے پیچھے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ پہلا سوال کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آئیے استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا روح ظفر رضوی صاحب کا۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین دیکھیے، خدا کی معرفت، واقعی خدا کے بارے میں ہم پوری طریقے سے جاننے کی کوشش کریں، اور یقیناً کرنا چاہیے، اور جب جان جائیں جن چیزوں کو، اس پہ عمل کریں، تو پھر یہ شکوہ، یہ شکایت کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے یہ شکوہ اور شکایت آپ کی دور ہو جائے۔ لیکن اگر ایک سوال، اہم ترین سوال ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے بھی دل میں یہ سوال چل رہا ہو کہ شرائط تو سب دعا کی یہ ہیں، لیکن ایک بات جو سنی ہے، آیا حقیقت ہے یا کیا کہیں گے اس کے بارے میں، کہ اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے خدا اتنا رحمان الرحیم کریم، اتنے واقعات ملتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہگار انسان، مگر خدا کی بارگاہ میں وہ خلوص سے اس نے دعا کی اور فوراً قبول ہو گئی، معاف بھی ہو گیا۔ لیکن یہ بات کہ 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، آخر اس میں حکمت کیا ہے، کیا میسج پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض کیا کہ دعا کی جو شرطیں، اس میں تو ایک معرفت ہے، اور معرفت کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ جی، یہ تو بہرحال مشہور ہے، اور یہ مشہور ہونا کہ اگر انسان گناہ گار ہے تو 40 دن تک گناہ کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوگی، یہ بھی حقیقت ہے۔ اچھا، کچھ باتیں ایسی ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں جو روایت سے لی گئی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے؟ جی، یہ ایک یعنی 40 دن تک دعا قبول نہ ہونا روایت میں آیا ہے۔ اور اس کی جڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے، بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دعا کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان کا رزق پاکیزہ ہونا چاہیے۔ جو وہ کھا رہا ہے، جو کما رہا ہے، وہ پاکیزہ کمائی اور پاکیزہ اور حلال کھانا ہونا چاہیے، یہ ایک شرط میں سے ہے۔ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب ان یستجاب دعاہ فلیطیب مطعمہ ومکسبہ۔ جو یہ چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کون نہیں چاہتا کہ اس کی دعائیں قبول ہوں؟ ہاں صحیح بات، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں۔ تو اگر یہ چاہتا ہے تو اس خواہش کے مطابق یطیب، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مطعم یعنی اپنے کھانوں کو، وہ مکسب اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائے۔ سبحان اللہ۔ جب تک انسان کا کھانا اور جب تک انسان کا کمانا یہ پاکیزہ نہیں ہوگا، یہ حلال نہیں ہوگا، اس وقت جو کھا رہا ہے یعنی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، جب تک اس پر لازم ہے کہ اپنے رزق کو پاکیزہ بنائے، اپنے رزق کو حلال کرے، کمائی پاکیزہ ہونے۔ جو کھا رہا ہے، جو کھلا رہا ہے، وہ سب حلال ہونا چاہیے۔ لہٰذا حلال اگر نہیں ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی دوسروں کا حق غصب کر کے، بھائی کا یا یتیموں کا یا پڑوسیوں کا، یہ سب اگر حق مان کے بیٹھے ہیں اور پھر دعا کرتے رہیں؟ جی نہیں، یہ تو بہت بالکل واضح سی چیز ہے کہ انسان جائز ہے۔ بعض کمائیاں جو حرام ہو جاتی ہیں، میں آپ کو بہت باریک بتا دوں کہ مثال کے طور پر ہم اور آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، جی، اس آفس میں مالک نے ہم سے کہا ہے کہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دینا ہے،
صحیح بات ہے. اس 8 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ آپ نماز اور کھانے کے لیے ریسٹ کر سکتے ہیں. اب ہم کام کرنے کے لیے گئے اور معلوم ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تو ہم پہنچ تو گئے 8 بجے آفس میں, لیکن کام ہم نے شروع کیا 10 بجے. اب جو کام ہم مثلاً آدھے گھنٹے میں کر سکتے تھے آرام سے بیٹھے ہوئے, اسے 2 گھنٹے میں کر رہے ہیں. اب اس کمائی سے جو رزق حاصل ہو رہا ہے یہ بھی حرام ہے, اللہ اکبر. یہ پاکیزہ رزق نہیں ہے. صحیح. کیونکہ انسان سے جو وعدہ لیا گیا ہے اگر اس وعدے کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ دھوکہ ہے, اور دھوکے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہوتی. نہیں ہے. تو یہ انسان کے لیے بہرحال ہر انسان سوچتا ہے کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے, یا یہ انسان یہ سوچتے ہیں کہ شاید میرا اللہ امتحان لے رہا ہے اور میری دعائیں کہیں اور محفوظ ہو رہی ہیں. یہ ساری سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں, لیکن یہ سب ایسا ہے نہیں کچھ. یہ سب اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس بات سے غافل نہ رہے کہ جو کھا رہا ہے وہ کما رہا ہے وہ کیا ہے. اگر سب کچھ پاکیزہ ہے, جی, کمائی پاک ہے, رزق حلال ہے, اب اس کے بعد دعا قبول نہیں ہوئی, تب یہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ میرا امتحان لے رہا ہے. اب سوچ سکتا ہے. جی, جب سب کچھ پاکیزہ کرنا, ورنہ ادھر ادھر شکایتیں لے کر جانا, ادھر جانا ادھر جانا, اس سے بہتر یہ کہ انسان اپنی زندگی پر غور کرے کہ کیا کھا رہا ہے کیا کما رہا ہے, تب پھر اس کے بعد دیکھے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اچھا, ہمارے یہیں پہ ایک امام حسین علیہ السلام کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ درمیان خطبہ جب عاشورے کے روز کہ تمہارے پیٹ میں حرام کیا ایسا کچھ غذائیں ہیں اس لیے اثر نہیں ہو رہا. امام نے فرمایا عاشور کے دن تقریر کرتے ہوئے کہ تم ہماری باتوں کو نہیں مانو گے کیونکہ قد ملئت بطونکم من الحرام, تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جب حرام لقمہ انسان کے پیٹ میں جائے گا تو انسان حجت خدا امام کے سامنے بھی تلوار اٹھا کر انہیں قتل کر دے گا. یہ اتنا خطرناک اثر ہے حرام غذاؤں کا. بالکل بالکل. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے کچھ لوگ اور انہوں نے کہا, بلکہ یوں کہوں کہ شکایت کیا کہ یا رسول اللہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ہمارے نبی نے ان سے یہ کہا کہ طہر ما کلک ولا تدخل فی بطنک الحرام, اپنے کھانے کو پاکیزہ کرو, کہاں سے کیا حاصل کر رہو اس کو پاکیزہ بناؤ, اور حرام لقمہ اپنے پیٹ میں نہ لے جاؤ. حرام لقمہ اگر تم پیٹ میں لے جاؤ گے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی. جب حرام لقمہ پیٹ میں گیا تو یہ نہیں کہ ایک دن 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اب جو حرام کھانا کھانے کا عادی ہو, ایک دن کھایا 40 دن قبول نہیں ہوئی, دوسرے دن کھایا 80 دن قبول نہیں ہوئی, پھر جب کھا رہا ہے اس دن سے پھر شروع ہو جا رہا ہے. یعنی ایک انسان اگر ہر دوسرے تیسرے دن حرام کھا رہا ہے یا مستقل کوئی حرام کھا رہا ہے تو ساری زندگی پھر وہ 40 دن برقرار ہے. صحیح بات ہے. تو بالکل اسی میں جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, جڑتا جائے گا, تو کہاں سے دعا قبول ہوگی. معلوم ہے کہ نہ یہ کہ 40 دن, اس روایت سے ملتا ہے کہ اگر حرام انسان کھا رہا ہے تو کبھی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. صحیح بات ہے. یہ فرمایا. لہذا نبی کا فرمان ہے اطب کسبک, اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ, تستجاب دعوتک, تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. بے شک. پاکیزہ حلال کھاؤ, دعائیں قبول ہوں گی. فَإِنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ اللُّقْمَةَ إِلَىٰ فَيْهِ حَرَامًا فَمَا تُسْتَجَابُ لَهُ 40 يَوْمًا. ایک انسان حرام غذا کو اٹھا کے لقمہ بنا کر منہ میں لے جاتا ہے, جب لقمہ حرام پیٹ مر جاتا ہے تو فما تستجاب دعوت, تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. 40 یوماً 40 دن. یہ روایت کا فقرہ ہے جو میں نے کہا نا کہ مشہور ہے, یہ روایت سے مشہور ہے. اس روایت کی بنیاد پر کہ جیسے ہی حرام غذا پیٹ میں گئی 40 دن انسان دعا سے محروم رہتا ہے. یہاں پہ اگر روکنا چاہیں گے, جی, ان روایات کو آپ کے ذریعے ہمارے ناظرین نے سنا, ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو, لیکن بائی چانس اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جس نے ایسی خطا کی ہے کہ اس کے شکم میں حرام غذائیں گئیں, کل گئیں یا بہت دنوں تک گئیں یا کئی عرصے سے, لیکن اب وہ متوجہ ہوا کہ استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف فرمائے, آج سے میں نہیں کروں گا, تو کیا وہ رحمان الرحیم پروردگار اب پھر واقعی 40 دن تک اس سے خفا رہے گا یا دعا قبول نہیں کرے گا؟ جس وقت متوجہ ہو گیا, توبہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پلٹنا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. تو جیسے ہی متوجہ ہوا ویسے ہی اچھا معاف کر دیا جائے گا. معاف کر دیا جائے گا. اب استغفار کرنے کے بعد سے وہ جو 40 دن گناہ کا اثر تھا, کیونکہ اس نے توبہ کر لیا ہے, جی جی, تو
تو یہ توبہ اگر سچا ہے، جی حقیقت میں توبہ کیا ہے، تو یہیں سے وہ 40 دن بھی ختم ہو گئے، اور اب جیسے ہی اس نے توبہ کیا وہیں سے خداوند عالم، توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو ناظرین دیکھیے یہ اہم باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، آنکھیں کھولیے، حرام غذاؤں سے محفوظ رہیے اور خداوند عالم سے دعا بھی کیجیے۔ جی آقا۔ یقیناً اس کے بارے میں جو روایتیں ہیں، خود پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے فَمِنْ کا دعا علیہ الاجابہ، تم دعا کرو ہم قبول کریں گے۔ تو کوئی دعا رکتی نہیں ہے، ہر دعا خدا تک پہنچتی ہے، لیکن حرام کھانا، حرام لقمہ انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ شرط یہی ہے دعا کے لیے کہ انسان اس کو پاکیزہ بنائے، اور خود یہ روایتیں تفصیلی ہیں، بہرحال یہاں پر اس کو روکتے ہوئے میں یہی کہتا ہوں کہ خود جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے جو نصیحتیں کی تھی اس میں یہ بات کہی ہے کیا کہ اللہ نے وحی کیا ہے مجھ پر کہ دیکھو حرام سے اگر تمہارا پیٹ بھرا ہوگا تو تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی، حرام غذا اگر تمہارے پیٹ میں ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسان یہ جان لے کہ ایک لقمہ حرام 40 دن کیا، اگر حرام کھانا پیٹ میں جا رہا ہے تو 40 دن نہیں، ساری عمر دعا انسان کی قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ دعائیں کو کرنے سے پہلے اور دعا کی قبول ہونے کی امید رکھنے سے پہلے اپنے رزق کو پاکیزہ بنائیں۔ جی چلیے آقا، بہت بہت ہم شکریہ ادا کریں گے۔ اہم ترین گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے، دعا کے سلسلے سے شرائط کیا کیا ہیں، اور یہ بات جو ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ 40 دن تک قبول نہیں ہوتی، واقعی حدیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، لیکن صدق دل سے توبہ کر لیں خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ وہی بخشنے والا ہے، وہی دیکھ بھی رہا ہے۔ تو یقیناً ہماری جب گناہ معاف کر دی جائے گی خدا کے ذریعے، تو پھر 40 دن کے فوراً ہم معاف ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں پھر اپنے نیک عمل انجام دیں، قدم کو بڑھائیں، تو انشاءاللہ ہم خدا کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جائیں گے۔ آقا آپ کا تہہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب سے قبول فرمائے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی توفیق دے کہ ان باتوں کو سن کر انشاءاللہ عمل کریں تاکہ ہم سب کو اس کا فائدہ پہنچ سکے انشاءاللہ۔ تو ناظرین اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں بھی ابھی مقدمہ دعا کے سلسلے سے ہی کچھ گفتگو ہوگی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کچھ اور بھی باتیں، سنگ دل انسان ہے، دل نرم ہونا چاہیے دعا کرتے وقت، اس سلسلے سے بھی کچھ اہم ترین باتیں ہیں۔ آج ہی کی طرح اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ علم سے بھرپور ہوگا، لہٰذا دیکھنا نہ بھولیے گا۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي